اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کے النوع الاول۔ النوع الاول کے سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ تقریباً 7 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ یہ ہماری 8ویں جو ہے وہ ویڈیو ہوگی، پارٹ نمبر 8 ہوگا ہمارا، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اتنی عبارت پڑھ چکے ہیں۔ النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفاً جارتاً اور وَإِيَ 17 حرفاً۔ اس کے اوپر میں آپ کو بات کر کے بتا دیتا ہوں، مختصراً میں آپ کو بات کر کے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں پہلی نوع پڑھ لیں، میں نے آپ کو بتایا تھا ابتداءً ہی پہلی نوع جو ہے وہ حروف جارہ کے بارے میں ہے، اور یہ وہ اسماء ہیں حروف تجر الاسم، یہ جو ہے وہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم پر داخل ہو کر اسم کو حالت جری میں کر دیتے ہیں۔ فقط اور فقط ان کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ یہ اسماء پر داخل ہو کر اسماء کو حالت جری میں کر دیتے ہیں۔ وَتُسَمَّى حُرُوفًا جَارَةً، ٹھیک ہے، یہ عبارت بھی ہم نے سالو کی تھی پارٹ نمبر 6 میں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نام، یعنی یہ جو حروف ہے نا جو اسم کو جر دیتے ہیں، ان کا نام حروفاً جارتاً، حروف جارہ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہم نے اگلی بات جو کی تھی وہ اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی پارٹ نمبر 7 کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی، وَهِيَ 17 حرفاً، اور وہ یہ کتنے ہیں، یہ 17 ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے یہ 17 حرفاً عبارت کو سالو کیا تھا ہم نے، اور میں نے آپ کو جو ہے وہ ترکیبی تعلق جو ہے وہ جوڑ کر میں نے آپ کو بتایا تھا، اور پھر اس وقت میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ویڈیوز ہوں گی آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ یہ پڑھیں گے، اس میں ایک ایک حرف جر کا استعمال پڑھیں گے۔ اب ابتداءً تو انٹروڈیوس کروا دیا کہ یہ ایسے حروف ہیں جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں، اسماء پر داخل ہو کر اسم کو حالت جری میں کر دیتے ہیں، یہ 17 ہوتے ہیں، ان کا نام حروف جارہ رکھا جاتا ہے۔ اب ایک ایک کر کے استعمال بتائیں گے، اور سب سے پہلے یہ با، حروف جارہ کا، حرف جر کا، حروف جارہ میں سے جو با ہے اس کا استعمال بتا رہے ہیں، کیونکہ باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مسخلہ رب با حاشا من عدا فی ان علا حتی الا، ہے نا، تو سب سے پہلے با آ رہا ہے، یہ با کا استعمال جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اب عبارت ہم لوگ سالو کرنے لگے ہیں، وہ اسکرین کے اوپر چلتی ہوئی نظر آ گئی ہوگی۔ اب آپ کو دیکھیں، الباء للالصاقی، یہ استعمال بتا رہے ہیں اس کا، با کا حرف جر ہے، اور یہ کس معنی کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یہ الصاق کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ملانے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور ملانا جو ہے پھر اس کی آگے وضاحت کریں گے، وَهُوَ اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتاً و اما مجازاً، یا تو پھر اتصال حقیقی ہوگا یا تو پھر اتصال مجازی ہوگا۔ اب اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتاً و اما مجازاً، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلی ویڈیو کے اوپر بات کریں گے، اور پھر میں آپ کو باقاعدہ طور پر بتاؤں گا کہ اس کا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ اس کی وضاحت کیا ہے۔ ابھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ الباء للالصاق، الصاق کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، الصاق کی مزید وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ، تو ابھی ہم لوگ الباء للالصاقی کے اوپر بات کریں گے۔ یہ جو الباء للالصاقی ہے اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں تو سب سے پہلے الباء کے اوپر بات کریں گے۔ یہ الباء کیا ہے، یہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ، تو ہم لوگ کہیں گے یہ جو ہے وہ معرفہ ہے۔ کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور جس پر الف لام داخل ہوتا ہے وہ معرف باللام ہوتا ہے نا، اور جو معرف باللام ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور جو شروع میں معرفہ اگر ہمیں مل جائے عبارت کے شروع میں تو ہم لوگ اس کو بنا دیتے ہیں مبتدا، اور پھر مبتدا کے بعد ہم لوگ کیا تلاش کرتے ہیں، ہم لوگ تلاش کرتے ہیں خبر، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ اب مبتدا کی خبر تلاش کرنے کے لیے چلے تو آگے ہمیں ملا للالصاقی۔ اب یہ جو للالصاقی ہے نا، یہ لام جو ہے وہ حرف جر ہے، اور الصاقی جو ہے وہ اس کا مجرور ہے، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر اب ہم لوگ کیا کریں گے، اب اس جار مجرور، کیونکہ ہم نے تو پڑھ رکھا ہے نا قواعد میں کہ جار اپنے مجرور سے مل کر تنہا کچھ بھی نہیں بنتا، اگر یہ کسی بھی جگہ پر خبر، صلہ، صفت، حال وغیرہ کچھ بھی بن رہا ہو تو اپنے کسی متعلق سے مل کر بنے گا۔ تو جب بھی ہمیں جار مجرور نظر آئے گا تو ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، ہم نے اس کا متعلق تلاش کرنا ہے۔
اب ہم متعلق تلاش کرنے کے لیے چلے. ابھی صرف اتنی عبارت کی بات کر رہا ہوں میں، الباء للالصاقی کی بات کر رہا ہوں، صرف اور صرف. نہ آگے آپ نے جانا ہے نہ پیچھے جانا ہے کتاب میں، صرف اتنی عبارت کے اوپر فوکس کرنا ہے. یہ للالصاقی لام حرف جر، الصاقی الصاقی مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر جو ہے وہ میں نے کہا کہ بھائی اس کا متعلق نہ آگے نہ پیچھے، تو متعلق تو عبارت میں نہیں ہے. تو ہم نے کہا تھا جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں نا، اور ظرف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو ظرف لغو یا تو ظرف مستقر. یعنی جار مجرور کا متعلق یا تو عبارت میں مذکور ہوگا یا تو نہیں ہوگا، اور اگر عبارت میں مذکور ہوگا تو ظرف لغو بنائیں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو ظرف مستقر. اور اگر نہیں ہوگا تو پھر کریں گے کیا؟ پھر ہم لوگ ایسا کریں گے کہ ہم لوگ اس کا متعلق تلاش مطلب نکالیں گے اس کا متعلق. اب اس کو استقرا یا پھر مستقرن اس کے بھی متعلق کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اس عبارت کے حساب سے سب سے بہترین جو اس کا متعلق ہوگا وہ ہوگا ثابتن. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ کہیں گے یہ جو ثابتن بروزن فاعل، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اب ہم لوگ اس کو اس کے متعلق کر دیں گے، لیکن ہم لوگ کہیں گے اگر ہم لوگ اس کے متعلق کر دیتے ہیں ثابتن کے، تو ثابتن بروزن فاعل اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اور ہم نے الترکیب قاعدہ نمبر 4 سبق نمبر 9 مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور اہم قواعد جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا، یہ ویڈیوز جو ہے وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے. میرے چینل کے اوپر آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو مل جائے گی آپ کو، یہ قاعدہ وہیں پر ہی مل جائے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وگرنہ آپ کتاب کھول کر دیکھ لیں، کتاب میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے غالباً پیج نمبر 53 ہے، تو وہاں پر آپ کو آسانی سے جو ہے وہ مل جائے گا. اگر آگے پیچھے بھی پیج ہو تو آپ دیکھ لیے گا. بہرحال سبق نمبر 9 یہ کنفرم ہے، اور قاعدہ نمبر 4 ہے. وہاں پر کیا ہے کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تبدیل صفت مشبہ، اور اس میں منصوب کو ہم ڈائریکٹ خبر نہیں بناتے، بلکہ ہم لوگ پہلے کیا کرتے ہیں کسی نہ کسی کے متعلق کرتے ہیں. اب ہم نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کا متعلق جو ہے وہ اب ہم لوگ تلاش کرتے ہیں. تو اب ہم لوگوں نے متعلق جو ہے وہ پہلے ہم لوگ ڈائریکٹ خبر نہیں بناتے بلکہ پہلے شبہ جملہ بناتے ہیں. بات یہ ہے نا کہ پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں شبہ جملہ بناتے ہیں. پھر شبہ جملہ بنانے کے لیے ہم لوگوں نے کیا کیا، اب اس میں سے ہوا ضمیر نکالتے ہیں یا صیغے کے مطابق کوئی ضمیر نکالتے ہیں. پھر جو ہے وہ ضمیر ہم پیچھے کی طرف لوٹاتے ہیں، وہ ضمیر فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہے. پھر وہ ضمیر وہ صیغہ اپنے فاعل یا نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ بن جاتا ہے، اور پھر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر بن جاتا ہے. تو اب یہاں پر فاعل ہم نے نکالا تھا نا متعلق، اب یہ فاعل جو ہے یعنی ثابت نکالا تھا بروزن فاعل. اب ہم لوگ کہیں گے یہ ثابت اس کو شبہ جملہ بنا رہے ہیں تاکہ ڈائریکٹ خبر تو نہیں بن سکتا. تو اب ہم اسے خبر بنانے کیا اہل کرنا چاہتے ہیں، تو اب ہم لوگ کیا کریں اس کو شبہ جملہ بناتے ہیں. تو ہم لوگ کہیں گے ثابت اس میں فاعل، صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راج بسوء مبتدا. میں نے کہا تھا نا پیچھے کی طرف لوٹائیں گے تو راج بسوء مبتدا اس کا فاعل، اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل، اور یہ ظرف مستقر یعنی یہ جو للالصاقی جار مجرور ہے نا اسی کے لیے تو نکالا ہم نے. تو للالصاقی جار مجرور کے اس کو ہم لوگ کہیں گے یہ ظرف مستقر ہے. تو ثابت اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اب کیا ہم اس کو بنا دیں گے پیچھے کے لیے الباء کے لیے خبر، اور پھر یہ الباء مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. الباء معرفہ مبتدا، لام حرف جر، الصاقی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابت اس میں فاعل کا ظرف مستقر، اور ثابت اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راج بسوء مبتدا اس کا فاعل. یا تو ہوا ضمیر بلکہ ہیا ضمیر نکال دیں پیچھے، تو ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر بلکہ ہوا ضمیر ہی نکال دیں آپ، کیونکہ عروف جو ہے وہ دونوں استعمال ہو سکتے ہیں مذکر بھی اور مؤنث بھی. تو ابھی ہوا ضمیر نکالنے آسانی اسی میں ہی ہے. تو ثابت اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راج بسوء مبتدا اس کا فاعل، اور پھر فعل اپنے یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. تو الحمدللہ یہ ہماری یہ والی عبارت الباء للالصاقی یہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.